یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. کہتے ہیں ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے منہ سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی. جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی. وعلیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تھلوچی ریئیکشن. غوث پاک کے جو مرید ہیں ان کے حوالے سے ایک ویڈیو بیان بہت ہی زیادہ وائرل ہوا تھا کہ ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا قبر میں جب وہ فوت ہو جائیں گے. وفات پانے کے بعد جو مرید ہوں گے جو ان کو ابھی فالو کرتے ہیں غوث پاک کو، غوث اعظم کو، ان سے سوالات و جواب نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ وہ کچھ بھی کریں، تھوڑی بہت نماز پڑھ لیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، بات کریں نہ کریں، مطلب یہ منسوخ کریں. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اناؤنسمنٹ آ چکی تھی کہ عثمان جنتی ہے، ایسی اس چیز کو میچ کیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے مفتی طارق مسعود کا بیان سامنے آ چکا ہے. وہ اس کے حوالے سے ایک ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں، اس کا ریئیکشن ابھی سامنے آپ کے دیا جائے گا. اس میں وہ مکمل طور پہ ڈسکس کریں گے کہ کیا غوث پاک کے جو مرید ہیں ان سے سوال و جواب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اگر آپ اینڈ تک دیکھو گے تو آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی. تو بڑھتے ہیں ریئیکشن کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے. آپ کی سپورٹ اور محبت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. تو بڑھتے ہیں ریئیکشن کی طرف. ایک دن افطاری پہ 4-5 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے، بڑے مل رہے تھے. یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا لیکن ہر بار آپ کے بیان سنتا ہوں. میں نے کہا چلو یار چینل والے چھوڑو، ابھی پکوڑے کھاؤ کیا تم. خیر اچھے عزت سے کہتے لیکن میں ایک فلاں مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا ہے. کہتے یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے، میں سنتا تھا. ایک دن انہوں نے ایسا کہا، میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوث اعظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا. اب میں نے تو جو ان کے منہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کر لوں. تو دھوبی نے جب ان سے آ کے سوال پوچھا من ربک، اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں، تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی، تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو فرشتہ بھی حیران ہے، یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو پھر پوچھا غوث اعظم کال ملائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا، بھائی آپ کا بندہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ تجھے شرم نہیں آتی، میرا بندہ آیا ہوا ہے، تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے؟ سوالات پوچھ رہا ہے. یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، بیچ میں وسیلہ لانا پڑے گا. تو یہاں وسیلے کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں صدیوں سے، وہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تمہیں اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا. جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں، عمل کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل. تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی، بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ جہاد ہے وسیلہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ دعا بھی ایک عمل ہے نا اللہ تک پہنچنے کا، تو یہ دعا بھی ایک وسیلہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دعا کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی یہ وسیلہ اور ہے اور آپ جس وسیلے کی بات کرتے ہو وہ اور ہے. دعا تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اس میں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہوتا، اس لیے دعا کو وسیلہ کہا گیا ہے. تو اعمال آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. نماز آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتی ہے، جہاد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے، تہجد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک. تو یہ جو قرآن میں ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد ہے نیک عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے مزاج میں شرک ہوگا اس کو صرف اللہ کا نعرہ پسند نہیں ہوگا. صرف یا اللہ مدد کہیں لکھا ہوا ہو نا، اس کو ایک دم کہے گا وہابڑا. کیا ہے وہابڑے کہیں کے؟ یہ تو نبی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. اور بھائی کس نے کہا ہم نبی کا تذکرہ نہیں کرتے؟ ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح نبی نے حکم دیا. وہ کیسے حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو نبی کا تذکرہ کیسے کرنا ہے؟ نبی پر درود بھیج کے، نبی سے مانگ کے تھوڑی کرنا ہے. قرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ نبی کا تذکرہ کیسے ہوگا. جیسے قرآن کی آیت پڑھی، خود نبی نے بھی بتایا کہ میرا تذکرہ کیسے ہوگا. فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو اس طرح سے نبی کا تذکرہ ہوگا. آپ جس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں مانگنے میں، جیسے اللہ سے مانگنا ایسے نبی سے مانگنا، یہ والا تذکرہ میرے بھائی. ہاں، ویڈیو کو ہم نے اس لیے مطلب روکا ہے کہ آپ کو ایکسپلین کر دیں کہ ان کے آپس میں علمی اختلافات ہوتے ہیں. علمی اختلافات تک مطلب رکھنا چاہیے، فرقہ واریت کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو علمی طور پہ ڈسکس کرنا چاہیے، پیار محبت قائم کرنا چاہیے. جہاں پہ آپ لوگوں کو چیزیں اچھی لگیں وہاں تک ہی آپ اپنی لائف کو محدود رکھیں. فرقہ واریت کی طرف مت جائیں. اگر کوئی آپ کو لے کے جانے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو خود
اپنے سینس سے اپنے شعور سے ان چیزوں کو ایک سرچ کریں، ریسرچ کر کے اپنے زندگی میں ایک اچھا سا بدلاؤ لے کے آئیں اور فرقہ واریت کی طرف مت جائیں. اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے. تو یہ آیت بہت زبردست آیت ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا. ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف اللہ یعنی توحید کے ساتھ، تو ان کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تنگی. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان کا دل کرتا ہے کہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے اس پہ حملہ کر کے مار دیں اس کو. وہ ایک بدعتی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ کیا جانے وہابڑے، ہمارا نام وہابی کے کی سپرلیٹو کر دیا وہابڑا. کہتے ہیں یہ کیا جانے وہابڑے کہ نیاز کی بوٹی میں کتنی طاقت رکھی اللہ نے، یہ وہابڑوں کو کیا پتا. ہم نہیں مانتے نا نیاز ویز کیا ہوتا ہے، بھائی سیدھا سیدھا صدقہ کرو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو بھی دے دو، چپکے سے دے دو. یہ ہوتا ہے یہ کیا حلوے مانڈے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو یہ تھا ان کا غوث پاک کے مریدوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کلپ. مطلب کلپ تو بہت بڑا تھا، 20 منٹ کا آئی تھنک ان کا کلپ ہے، لنک میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو پیچیدہ سوالاتوں کے جوابات تھے وہ سامنے لے کے آئیں تاکہ آپ کا بھی تھوڑا سا ٹائم بچ جائے، ہمارے بچ جائے. ٹائم آج کل بہت زیادہ شارٹ کٹ ہوتا ہے. تو باقی پورا فل کلپ سننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جا سکتے ہیں. تو ہم نے آپ کو صرف سوال کا جو جواب تھا وہ سامنے لے کے آئے تھے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. چینل پہ اگر آپ ہمارے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. آپ کی سپورٹ اور محبت کی ضرورت ہے، لائک اور شیئر بھی کرنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان.